بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلم ایک گاؤں کا رہنے والا سیدھا سادہ خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر لڑکیاں اسے پسند بھی کرتی تھیں۔ اسلم کے والد نے خاندانی ماحول کی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی اس کی کزن سے کر دی۔ اس کی بیوی بھی سیدھی سادی سی شریف گھرانے کی محنتی خوبصورت لیکن ہلکے رنگ کی لڑکی تھی اور اپنے شوہر کی خوب خدمت کرتی اور اسے بہت پیار بھی دیتی۔ اس کا ہر قسم کا بہت خیال رکھتی۔ وقت گزرتا رہا۔ اسلم کے 30 سال کی عمر میں ہی 6 بچے ہو گئے۔ اسلم اب بہت سمجھدار اور عقل مند ہو چکا تھا اور مالی لحاظ سے آسودہ بھی ہو چکا تھا، اور اب وہ عورتوں کو خاص طور پر سمجھنے لگا تھا اور ان میں دلچسپی لیتا، اور اوپر سے اس کے دوست اور ماحول بھی ایسا ملا کہ اسلم بس ہر وقت جنسیات شہوت کے خیالوں میں رہتا۔ پھر اسلم نے ٹچ موبائل بھی لے لیا، ساتھ ہی ساتھ کچھ واٹس ایپ پر گندے سیکسی گروپ اور جنسی معلومات کی کتابیں بھی پڑھنے لگا۔ وہاں اس کی بیوی اس کے بچوں کی دیکھ بھال، گھر کے کاموں میں مصروف، ان سب چیزوں سے بے خبر تھی، اور اپنا زیادہ خیال نہ رکھنے کی وجہ سے شوہر کا دل بیوی سے اٹھتا چلا گیا۔ اسلم جب بھی موبائل میں ٹک ٹاک پر دوسری لڑکیوں کو دیکھتا تو اسے اپنی بیوی بری لگنے لگتی، اور پھر جب کبھی بیوی کے قریب بھی ہوتا تو کپڑوں میں دھوئیں کی بدبو، بھینسوں کے اپلوں کی بدبو کی وجہ سے اس کا دل اچٹ جاتا۔ اس کی بیوی اب بھی صحت مند تھی، لیکن اس کا رنگ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ سادہ سی لڑکی تھی، دنیا کی چمک دھمک سے دور، بس اپنی سادہ سی زندگی میں مست، اور گھر، شوہر اور بچوں کو ہر خوشی سکھ چین دینے اور ان کی خدمت کرنے میں مصروف تھی۔ لیکن اس کا شوہر اسلم اب بدل چکا تھا۔ اب اسے گندی فلمیں اور بے حیا عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی۔ اسلم واٹس ایپ پر بہت سی لڑکیوں سے چیٹ کرتا اور ویڈیو کال کر کے ان سے سیٹنگ بناتا، لیکن اسلم پیشہ ور طوائفوں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ ایک تو اس کے شریف خاندان کی وجہ سے، اور دوسرا بدنامی کے خوف سے۔ اسلم کو کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو پیشہ ور نہ ہو، اس کے پاس ہر کوئی آتا جاتا نہ ہو، اور وہ اسلم کی ہر جائز اور ناجائز بات بھی تسلیم کرے۔ اسلم کو کسی شریف لڑکی کے جسم کی ضرورت تھی۔ وہ کسی معصوم کلی کو مسلنا چاہتا تھا، بلکہ پیروں تلے روندنا چاہتا تھا۔ سیدھی سی بات، اسلم کسی پاک دامن لڑکی کو پلید کرنا چاہتا تھا۔ اسلم کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کی وجہ سے اس سے بہت سی لڑکیاں بات بھی کرتیں، لیکن اسلم عورتوں کو سمجھنے لگ گیا تھا۔ وہ صرف معصوم کلی اور عفت کی مالک پاک دامن لڑکی کی تلاش میں تھا۔ آخر ایک دن اسے مطلوبہ لڑکی پاکیزہ کی شکل میں مل چکی تھی۔ اسلم نے اسے دوستی کرنے، گپ شپ کرنے، سچی دوستی اور صرف وقت گزارنے کا کہہ کر پھنسا دیا تھا۔ پاکیزہ اسلم کے ساتھ واٹس ایپ پر چیٹ کرتی، وائس میسیجز کرتی، اور پھر سلسلہ ویڈیو کال تک جا پہنچا۔ آخر اسلم نے اسے اپنے ساتھ پارک میں لے جانے، آئس کریم کھانے، جوس پینے کے بہانے اسے اپنے ساتھ اکیلے گھومنے کے لیے جانے کے لیے تیار کیا، اور پھر وہاں اسلم اس کے بہت قریب ہو چکا تھا۔ پھر اپنے دل کی سادگی کی وجہ سے اس سے اپنے دل کی ساری بات کہہ ڈالی، کیونکہ دل تو پاگل ہی ہوتا ہے۔ پاکیزہ سمجھ چکی تھی۔ پاکیزہ نے اسے سمجھایا کہ تم غلط جگہ، غلط لڑکی سے غلط کام کرنا چاہ رہے ہو۔ جبکہ تمہارے گھر میں پاک دامن بیوی موجود ہے تو تم کیوں دوسروں کو پلید کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنی بیوی کو اچھے کپڑے، اچھا کھانا کھلانے کی بجائے باہر کی عورتوں پر فضول خرچی کر رہے ہو۔ تمہیں گھر کے باہر یا تو ایک بری عورت ملے گی جو تمہیں بھی پلید کر دے گی، یا پھر تم کسی کی بہن بیٹی کی عزت خاک میں ملا کر شیطان کا کام آسان کر دو گے۔ تمہاری بیوی جیسی خوبصورت اور خوبصیرت تجھے کہاں ملے گی؟ ایک ایسی بیوی جس نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور تم سے کچھ نہ مانگا۔ چلو تم نے میری بات نہ بھی مانی، پھر یہ شہوت کا بھوت تو 5 منٹ میں اتر جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کی بدنامی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی،
اور تم ندامت اور شرمندگی کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ تمہارے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور آج کے بعد مجھ سے کبھی بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں تمہیں ایک شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن تم تو ایک جنسی درندے اور شیطانی بھیڑیے نکلے۔ میں نے تجھ سے رابطہ کر کے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ پاکیزہ کے الفاظ کے تیر کسی وعظ کے بیان سے زیادہ، کسی مشہور خطیب کی تقریر سے زیادہ اسلم پر اثر کر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسلم کے اندر کا شیطان ان کے تیروں کے زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ اب اسلم جب گھر آیا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اسے اپنی بیوی واقعی حوروں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی طرح ایک نوجوان نے بزرگ سے پوچھا کہ مجھے اس دنیا کی تمام عورتیں اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت کیوں نظر آتی ہیں، حالانکہ میری پسند کی شادی تھی اور شروع میں میری بیوی مجھے دنیا کی حسین ترین عورت محسوس ہوتی تھی۔ بزرگ نے اس نوجوان کو ایک عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ فرض کرو تیری شادی دنیا کی 50 حسین ترین لڑکیوں سے کر دی جائے، تب بھی ایک مسئلہ باقی رہے گا۔ نوجوان نے پوچھا کہ کون سا مسئلہ؟ تب بزرگ نے کہا کہ کچھ عرصہ بعد ایک گلی کا آوارہ کتا تجھے ان عورتوں سے بھی زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ نوجوان نے غصے سے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ تجھے مرتے دم تک اپنی بیوی ہی دنیا کی حسین ترین عورت لگے گی، جب تک تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے، کیونکہ انسان کا حرص مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا، اور گناہ کا آغاز نظر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تب تیری بیوی ہی تجھے سب سے اچھی لگے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال کو اپنانے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔